بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حج 2025 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے اور بینکوں میں 18 نومبر سے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں، جن کی لاسٹ ڈیٹ 3 دسمبر 2024 ہے۔ اس سلسلے میں وزارت حج و عمرہ نے بہت اہم اعلان کیا ہے کہ چونکہ اب تقریباً ایک ہفتہ رہ گیا ہے، ایک ہفتے سے بھی بلکہ کم دن رہ گئے ہیں، تو وزارت نے اعلان کیا ہے کہ آج 30 نومبر اور کل اتوار والے دن، ہفتہ اور اتوار والے دن بھی درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں تمام بینک جو ہیں وہ 2:30 بجے دوپہر تک، یعنی 2:30 PM تک کھلے رہیں گے۔ اسپانسرشپ اسکیم اور ریگولر اسکیم دونوں میں درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ 3 دسمبر 2024 ہے۔ اگر آپ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جلد از جلد اپنے تمام کوائف اور مطلوبہ دستاویزات کمپلیٹ کریں اور حج 2025 کے لیے اپلائی کر دیں۔ وزارت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بھی جلد از جلد اپنے پیکج کو ڈیسائیڈ کریں، حج کے پیکج کو ڈیسائیڈ کریں، رقم جمع کروائیں اور تمام دستاویزات اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ہاتھ بینک میں بھجوا دیں۔ اور اگر وہ خود حج پر جانا چاہتے ہیں یا ان کے کوئی عزیز رشتہ دار یا ماں باپ یا کسی کو بھی وہ پاکستان سے حج پر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ اپنے تمام کاغذات مکمل کر کے بینکس میں بھجوا دیں تاکہ ان کو پروسیس کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر 65 سال سے زائد عمر کے افراد حج پر جانا چاہتے ہیں تو وہ کرونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ ضرور ساتھ جمع کروائیں۔ ریگولر اسکیم سے آپ جا رہے ہوں یا اسپانسرشپ اسکیم کے ذریعے، دونوں صورتوں میں حج درخواست مکمل کروانے کے بعد آپ نے حج عمرہ کی ویب سائٹ پر جانا ہے یا پاک حج 2025 موبائل ایپ پر اپنے کوائف یا جو بھی پیکج ہے اس کی جانچ کر لینی ہے کہ کہیں کوئی کوائف غلط تو نہیں لکھے گئے، اور اگر آپ کو کوئی کوائف صحیح نہیں لگتے، آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی مسٹیک ہے، تو آپ نے جس بینک میں اپلیکیشن جمع کروائی ہے حج کے لیے اس میں جا کر آپ نے اپنے کوائف کو ضرور درست کروانا ہے۔ پاک حج 2025 کی ایپ اپنے موبائل پر ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس ایپ میں آپ نے درخواست نمبر اور شناختی کارڈ نمبر انٹر کر کے آپ اس کے تمام معلومات جو ہیں اپنی آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں کہ کیا کیا پیش رفت ہوئی ہے اور آپ کے کوائف صحیح طرح درج کیے گئے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ تمام جو حج پر جانا چاہتے ہیں، اگر وہ پرائیویٹ حج کوٹے کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو تمام غیر مصدقہ اور نون کوٹا ہولڈرز کمپنیوں سے ہوشیار رہیں۔ بعض دھوکہ باز عناصر سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے سستے حج پیکج کے نام پر جعلی اشتہارات دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹورنے والے دھندے میں ملوث ہو گئے ہیں۔ یہ مکروہ دھندا حج کے سلسلے میں بھی جاری ہے۔ عوام الناس کو وزارت حج کی طرف سے خبردار کیا گیا ہے کہ وزارت حاضہ کا اس قسم کے کسی بھی اشتہار سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ایسے عناصر سے محتاط رہیں اور اب پیسے کا لین دین بالکل نہیں کرنا آپ نے، ورنہ اپنے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ وزارت کی ویب سائٹ پر واضح طور پر اس چیز سے آگاہ کیا گیا ہے اور وزارت حاضہ ایسے عناصر کی رپورٹ جو ہے FIA کو بھی کر رہی ہے اور متعلقہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو بھی کر رہی ہے، اور وزارت کے منظور شدہ جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کا بھی اعلان ہونا ہے۔ حج 2025 کی معلومات اور نجی حج اسکیم کے بارے میں بکنگ کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ جلد ہی وزارت کی ویب سائٹ پر آ جائے گا، اور میں جب یہ وزارت کی ویب سائٹ پر آ جائے گا، اپلوڈ کر دیا جائے گا، تو میں آپ کو اس سلسلے میں ضرور اس سے آگاہ کروں گی۔ اس لیے ویورز آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بھی پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو ابھی کوئی رقم نہیں دینی حج کی بکنگ کے سلسلے میں، کیونکہ ابھی تک وزارت کی ویب سائٹ پر جو آتھورائزڈ ٹور آپریٹرز ہیں ان کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جب اس کی لسٹ وزارت کی ویب سائٹ پر آئے گی تب آپ نے اس لسٹ کو دیکھ کر پرائیویٹ حج پیکج کا ڈیسائیڈ کرنا ہے اور انہی ٹور آپریٹر سے رابطہ کرنا ہے جن کے نام وزارت کی ویب سائٹ پر درج ہوں گے۔ حج اخراجات کی ادائیگی ہمیشہ وزارت کے منظور شدہ حج ٹور آپریٹر کو بینکنگ چینلز کے ذریعے کریں، یعنی آپ نے
کسی کو بھی کیش نہیں دینا اور انہی کو دینا ہے جو کہ حج ٹور آپریٹر جو وزارت کی طرف سے آتھورائز کیے جائیں گے، اور ان کی لسٹ وزارت کی ویب سائٹ پر آ جائے گی۔ ابھی اس قسم کا کوئی بھی اعلان وزارت کی طرف سے نہیں کیا گیا، اس لیے آپ نے پرائیویٹ بکنگ حج کی ابھی نہیں کروانی۔ ریگولر حج اسکیم میں جو آن لائن اندراج ہے اور رقم کی جو ترسیل ہے وہ آپ گھر بیٹھے وزارت کے آن لائن پورٹل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سہولت بیرون ملک درخواست گزاروں کے لیے نہیں ہے۔ حج کی درخواست کے ساتھ آپ کو پاسپورٹ جو ہے اس کی میعاد جو ہے وہ 6 دسمبر 2025 تک ضرور ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ پاسپورٹ سائز کلر فوٹوز لگیں گی، اور کرونا ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ لگے گا، اور اس کے ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ لگے گا جو کہ سرکاری ڈاکٹر سے اٹیسٹ ہوگا۔ پھر ایک اقرار نامہ ہے یعنی ایفیڈیوٹ ہے، وہ آپ نے دینا ہے، اور پھر محرم کا ایفیڈیوٹ دینا ہے، اور پھر آپ نے فیملی روم کو، اگر آپ 4 سے 6 لوگوں کا فیملی روم سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ کو ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا۔ تو یہ تمام کاغذات آپ نے بینک میں جمع کروانے ہیں، اور پھر اس کی رسید لینی ہے، اور پھر آپ نے پاک حج ایپ 2025 پر جا کر اپنے تمام کوائف کو بغور دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی کوائف غلط تو درج نہیں ہو گئے، اور اگر کوئی کوائف آپ کی نظر میں غلط درج ہو گیا تو آپ نے فوراً جس بینک میں آپ نے اپلیکیشن جمع کروائی ہے وہاں جا کر اپنے کوائف کی درستگی کروا لینی ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، جو آپ نے قوائف درج کرنے ہیں وہ بہت احتیاط سے خود پڑھ کر، اگر بینک کی طرف سے بھی آپ کروا رہے ہیں، قوائف لکھوا رہے ہیں کسی کو، پھر بھی آپ خود اس کو ایک دفعہ ضرور چیک کر لیں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، پھر آپ اپلیکیشن سبمٹ کروائیں۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو پاک حج جو ایپ ہے اس کا استعمال اور ویب سائٹ جو ہے جس میں کہ آپ نے اپنے قوائف کو درج کرنا ہے اس کا استعمال بتاؤں گی۔ اگر آپ کو میری دی گئی معلومات سے کوئی بھی فائدہ پہنچا ہو یا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔